سیوکس میں آج ہم پڑھیں گے پاکستانی معاشرے میں تنوع سے پیدا ہونے والے مسائل۔ تنوع میں نے بتایا تھا کہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں مختلف نسلوں، مختلف تہذیبوں، مختلف ثقافتوں کے لوگ رہتے ہوں، ٹھیک ہے، اسے تنوع کہتے ہیں، اور اسے معاشرے کو متنوع معاشرہ کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں ایک قوم نہیں ہے، ایک مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا کلچر ہے۔ پنجابی یہاں پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف گورے ہیں، کالے ہیں، ساری ہر نسل کے لوگ ہیں، یعنی ایک جنگل ہے۔ جنگل میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے۔ کبھی آپ جنگل میں جائیں نا، قسم قسم کے درخت ملتے ہیں، چیڑ، بیار، دیار اور قسم قسم کی، اس لیے وہاں پہ تنوع ڈائیورسٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستانی معاشرے، اور بلکہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں ڈائیورسٹی نہ ہو۔ کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا اور ان میں زیادہ ہے۔ اب اس سے مسائل کیا کیا پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستانی معاشرہ مختلف نسلوں، تہذیبوں، مذہبوں اور رسم و رواج کا مجموعہ ہے۔ اس متنوع معاشرے کے جہاں فائدے ہیں، وہیں اس کے مسائل بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ یہ مختصر طور پر یہ ہیں۔ نمبر 1، باہمی ٹکراؤ۔ تنوع کی وجہ سے مختلف گروہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، تعلیم کی کمی سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں اور فسادات برپا ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر تعلیم ہو نا تو وہ پھر سب کو انسان سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ امریکہ چلے جائیں، برطانیہ، ترقی یافتہ ملکوں میں، وہاں کوئی اپنی قوم یا اس چیز کو یاد نہیں کرتا ہے، وہاں انسانیت کی قدر ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ کسی سے پوچھیں، او جی میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ۔ دوسرا ہوتا ہے سیاسی عدم استحکام۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایسے پیدا ہوتا ہے، ہر قوم چاہتی ہے کہ ہم جی زیادہ بڑی قوم ہیں، اپنی پارٹی بنا لی، علاقے والے اپنی پارٹی بنا لیں گے، اور اس طریقے سے مختلف زیادہ پارٹیاں ہوتی ہیں، اور اس سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ ایک جیتتا ہے، نہ دوسرا جیتتا ہے، اور جب جیت بھی جائیں تو آگے جا کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے عدم اتحاد ہوتا ہے۔ اس میں اتحاد کی کمی ہوتی ہے۔ اتحاد ایک دوسرے سے صرف اپنی قوم، اپنے علاقے کے لیے کریں گے، باقی یعنی تنوع کی وجہ سے مختلف نسلوں، گروہوں اور علاقوں کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے اور اتحاد ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر ہے رویوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ متنوع معاشرے کی وجہ سے نوجوانوں اور بڑی عمر کے لوگوں کے درمیان ایک گیپ آ جاتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگ نیٹ شیٹ استعمال نہیں کرتے، اور دوسرے لوگ نیٹ استعمال کریں گے، وہاں مختلف چیزیں، ان کا ذہن تبدیل ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے جنریشن گیپ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خلیج بن جاتی ہے، اور ملک کی ترقی کی رفتار سست پڑتی ہے۔ اسی طرح غیر صحت مندانہ رجحانات بھی ہوتے ہیں، یعنی تنوع کی وجہ سے ملک میں غیر صحت مندانہ سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جی میں نے 5 آپ کو پوائنٹ، یعنی یہ سوال آتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں تنوع سے پیدا ہونے والے مسائل کون کون سے ہیں، تو یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں ہماری زندگی اور معاشرے میں مختلف ثقافتوں، اقدار اور عقائد کا کردار۔ یعنی آج کی دنیا کو آپ دیکھیں، گلوبل ولیج ہے، یہاں پہ آپ امریکی ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، ترکی ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، ارطغرل بھی دیکھتے ہیں، انڈیا کا وہ جو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں بھگوان کے آگے، وہ بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ڈرامہ ہی ہے، لیکن ان ڈراموں، ان حاکوں، ان فلموں کے اندر ان کا اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ یعنی ہماری زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ دیکھیں، آج کی دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ جدید مواصلاتی نظام نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا کے رکھ دیا ہے۔ بیرونی ثقافتی یلغار نے جہاں مثبت تبدیلیاں لائی ہیں، وہاں بہت سی خرابیاں بھی ہوئی ہیں۔ ہمارے مضبوط اور سادہ کلچر کو بدل کے رکھ دیا گیا تھا۔ ہمارا کلچر تھا، شادی بیاہ کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اچھا ماتم، خوشی، غمی کے موقع پر ایک خاص طریقہ ہوتا تھا، لوگوں کا ایک محبت تھی، امن تھا، تعاون تھا، سب کچھ تھا۔ مغربی ثقافت کو فیشن کے طور پر یہاں آج اپنایا جاتا ہے۔ جو انگلش بولتا ہے، واہ جی، ویل ڈن جی،
ممی ڈیڈی والا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہ ہمارے جو ہے دادا دادی والا تایا تائی والا کاکا وہ والا سلسلہ اب ختم ہو کے پاپا اور ماما آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بڑی تبدیلی آئی ہے. آج لوگ علامہ اقبال اور وارث شاہ اور اپنے عظیم بزرگوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا جی کنڈولیزا رائس کو جانتے ہیں، جتنا وہ اور اس کو میڈونا کو جانتے ہیں. اپنے ہیروز کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ فٹ بالر کا بھی پتہ ہے، بڑی بڑی ایکٹریس کا بھی پتہ ہے، اور جو ڈرامے بناتے ہیں ان کا بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، جتنا مغربی شاعروں اور ادیبوں شیکسپیئر کا تو پتہ ہوتا ہے، اپنے علامہ اقبال کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر انگلش ایک فیشن ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، بس انگلش الٹی پلٹی بولتے جاؤ اور یہ ایک فیشن ہے. ٹھیک ٹھاک اپنی ہیند کو آتی ہے قدر گائے، اور ادھر آ کے کیا کرتے ہیں، ادھر آ کر بس جی وہی تھوڑی تھوڑی پھوٹی پھوٹی وہ انگلش. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بولتے تو انگلش ہیں، وہی ایک بندہ تھا نا وہ انگریز کے ساتھ ملازم ہو گیا تو تھوڑی تھوڑی انگلش بولتا تھا. اب ایک دن وہ ڈرائیور تھا، نیچے اس کی گاڑی کیچڑ میں پھنس گئی نا، وہ اوپر ہوٹل پہ آیا تو اس انگریز بیٹھا ہوا تھا، انگلش تو آتی نہیں ہے کہ بتائے بھائی گاڑی کیچڑ میں پھنسی ہے. اس نے انگریز سے کہا جی سر جی تمہاری گاڑی نیچے کیچڑ میں پھنسیں نہ ہلیں نہ جولیں نہ ادھر آئیں نہ ادھر آئیں میں کیا کریں. تو ہر چیز کے ساتھ آئی این جی لگا دو، بس یہ بھی اب آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے ہمارے رسم و رواج بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پرانی چیزیں اب نہیں ہے. پہلے جی ڈولی آتی تھی، اب کار میں بیٹھ کے چلی گئی. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ سلسلہ بھی ہو گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بڑی تبدیلیاں ہیں نا. اب گاڑی آئے گی، پھر پہلے گھروں میں بھائی آتا ہے کھانا شانا پکتا، ہمارے حال ہے بڑے بڑے حال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. کلچر بڑی تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. انڈین فلموں اور ڈراموں نے بھی ہمارے معاشرے پر اثر ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص کر چھوٹے چھوٹے بچے، اور میں نے ایک ایسا گھر بھی دیکھا ہے نا، ادھر سے انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور ادھر بس وہ لڑکی جو ہے اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو سارے گھر والے کے آنسو آ جائیں گے. واہ جی لگتی لگتی یہ عجیب چیز ہے. اچھا، روایتیں دم توڑ رہی ہیں. اس کے کچھ اچھے پہلو بھی ہیں اور لوگوں میں شعور بھی بیدار ہوا، اپنے حقوق اور فرائض اور معلومات میں بھی اضافہ ہوا، دنیا کی ترقی کا بھی اندازہ ہوا، وقت کی پابندی سیکھی انہی چیزوں سے کہ بھائی انگریز کتنا وقت کی پابندی کرتے ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں ٹائم پہ جاتے ہیں، تعلیمی سلسلہ کیسا ہوتا ہے، ان کے شادی بیاہ کا کیا طریقہ ہے، خوشی غمی کا کیا طریقہ ہے، صفائی نت نئے فیشن وغیرہ سے تعارف ہوا. پاکستانی معاشرے میں مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اچھے اثرات بھی ہوئے اور برے اثرات بھی ہوئے، دونوں طرح کے اثرات اس پہ ہوئے ہیں.